بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کتاب الطہارہ میں یہ موضوع ہمارا زیر بحث ہے جو آپ کے سامنے ہے، نجاستوں کے بارے میں شریعت کے کیا احکام ہیں۔ اس پر ہم نے کچھ اس سے پہلے اظہار خیال کیا ہے، کچھ نجاسات کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ اشیاء جن کو شریعت نے نجس قرار دیا ہے، تو نجس اشیاء وہ ہیں جن پر نجاست کی دلیل قائم ہو، اور انسان کے فضلات وغیرہ کی نجاست پر ہم نے پڑھا تھا۔ اسی طرح کتے کا لعاب، اور اسی طرح جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے فضلات وغیرہ، اور اسی طرح مردار جو جانور ذبح کیے بغیر اپنی طبی موت مر جائے اسے مردار کہتے ہیں، اور اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور اس کے گوشت وغیرہ یا خون نجس ہو جاتا ہے۔ اب مردار کی نجاست سے جو اشیاء مستثنا ہے یہ ہماری بحث جاری تھی۔ مردار نجس ہوتا ہے عام طور پر جو حیوانات مر جاتے ہیں، لیکن مسلمان آدمی کسی حالت میں بھی نجس نہیں ہوتا۔ اس پر حدیث موجود ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث معروف کہ جب نبی مکرم علیہ السلام ان کو ایک دفعہ راہ میں ملے اور وہ جنبی تھے، وہ آپ سے انہوں نے اوائڈ کیا، ایک سائڈ پہ ہو گئے، تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن لا ینجس، کہ مسلمان کسی حال میں بھی نجس نہیں ہوتا، اور واضح حدیث ہے کہ مرنے کے بعد بھی مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مسلمان نجس نہیں ہے تو اس کے جسم کے اعضاء میں سے کوئی جز جو عام طور پہ کاٹا جاتا ہے، اس کے بال ہیں یا ناخن ہیں یا دیگر، وہ بھی نجس نہیں ہوتے کیونکہ وہ بھی ایک انسان کا حصہ ہے۔ اسی طرح مردار میں سے جو مستثنا ہے جن کو حرام یا نجس نہیں کہا جاتا وہ ہے مردہ مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی مردہ حالت میں بھی کھانے کے قابل ہوتی ہے، اور اسی طرح ٹڈی، یہ ٹڈی ہمارے ہاں معروف نہیں ہے، یہ عربوں کے ہاں پائی جاتی ہے، پتنگا ہوتا ہے چھوٹا سا، اور وہ اس کی ایسے گردن کو توڑ کر یوں ہی چبا کے کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ چیز معروف ہے، اور ان کے منڈیوں میں بھی عام، مارکیٹوں میں عام ملتی ہے، ہمارے ہاں یہ معروف نہیں خیر۔ تو مردہ مچھلی وہ قابل استعمال ہے، اور مچھلی کو ویسے بھی ذبح نہیں کیا جاتا، وہ اسی حالت میں اس کو کھایا جاتا ہے، اور وہ مردہ حالت میں اکثر ملتی ہے، اور اسی طرح ٹڈی بھی وہ حلال ہوتی ہے۔ تو اگر سمندر سے مچھلی مردہ شکل میں باہر نکل آئے یا تیر کر اوپر آ جائے یا انسان پکڑے اس کے بعد مر جائے، جیسے کیسے بھی ہو مچھلی حلال رہتی ہے جب تک کہ وہ باسی نہ ہو یا اس کے اندر سے بدبو نہ آنا شروع ہو جائے، تب تک وہ استعمال کے قابل ہے۔ اور اس پر یہ دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، احلت لنا میتتان و دمان، واما المیتتان فالحوت والجراد، واما الدمان فالکبد والطحال۔ فرمایا ہمارے لیے دو مردہ چیزیں حلال ہیں، اسی طرح دو خون حلال ہیں۔ دو مردہ چیزیں کیا ہیں؟ فالحوت والجراد، مچھلی اور ٹڈی دل۔ واما الدمان، اور جو دو خون ہے وہ جمے ہوئے، فالکبد وہ جگر ہے، والطحال اور کلیجی وغیرہ۔ جگر کلیجی کو کہتے ہیں، اور طحال یہ تلی ہوتی ہے۔ جگر یہ کلیجی کو کہتے ہیں، اور طحال یہ تلی ہوتی ہے۔ تو یہ جمے ہوئے خون ہیں، اور یہ حلال ہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، اگرچہ وہ حرام ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم نجس نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کے نجاست کی کوئی دلیل نہیں۔ نجاست پیدا ہوتی ہے دم سائل سے، اگر دم سائل یعنی بہنے والا خون نہیں ہے تو پھر نجس نہیں کہا جاتا، جیسے مکھی ہے یا مچھر ہے یا چھوٹے موٹے پتنگے ہیں، یا اسی طرح پانی میں کوئی آج کل موسم جو برسات سا آتا ہے، ایسے مچھر سا گر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتنگے سے لائٹ کے گرد پھرتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز پانی میں پڑ جاتی ہے، کوئی کھانے میں پڑ جاتی ہے، تو اس کو یوں نکال دیا جائے اور اس کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ اور مکھی کے بارے میں خاص طور پر شریعت کا یہ حکم موجود ہے کہ اگر وہ پانی میں گر جائے تو وہ ایک پر ڈبوتی ہے، دوسرا پر اس کا اوپر ہوتا ہے، عام طور پہ یہ مشاہدے میں بات آئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، بیماری والے پر کو نیچے ڈبوتی ہے اور شفا والے پر کو اوپر رکھتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی تباہ پسند کرتی ہو تو پوری کو ڈبو کر نکال دے، اور وہ چیز قابل استعمال رہے گی، اس میں کوئی ضرر یا نقصان پیدا نہ ہوگا۔
لیکن اگر انسان طبعاً ناپسند کرتا ہے تو نہ کھائے، اس کی مرضی ہے۔ تو شرعاً یہ چونکہ نجس نہیں ہوتے اور ان کے استعمال سے کوئی ضرر بھی یا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کے استعمال کو ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیے وہ اشیاء جن کو شریعت نے جن کے استعمال کو ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دیا، وہ ساری کی ساری ہمارے طبع کے مطابق نہیں ہوتی، ہمیں پسند نہیں آتی۔ جیسے بہت سی حلال چیزیں ہیں وہ ہمیں عام طور پہ ان کا کھانا ہمیں پسند نہیں ہوتا، جیسے کیکڑے سے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ جیسے ٹٹی دل ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کو کھانا پسند نہیں کریں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض حلال چیزوں کو کھانے سے پرہیز کیا، جیسے آپ کو سانے کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو کھانے سے اوائڈ کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کیا یہ حرام ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ چونکہ ہمارے ہاں پایا نہیں جاتا، ہمارے ہاں معروف نہیں، اس لیے میں پرہیز کرتا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو بعض اشیاء انسان کو پسند نہیں ہوتی، اپنی ذاتی ناپسند کی وجہ سے انسان نہ کھائے، اس کی مرضی ہے، لیکن حلال حرام کا اختیار شریعت کے پاس ہے۔ تو شریعت نے جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کہا وہی حرام ہے۔ تو یہ جو چھوٹی موٹے پتنگے یا مکھی یا چیونٹی یا شہد کی مکھی یا دیگر مکھی وغیرہ اور اس طرح کی اشیاء، اگر ان کا ضرر ثابت نہیں ہے، اگر تو میڈیکلی ان میں سے کسی چیز کے کھانے میں جانے کی وجہ سے، اس کے زہر کی وجہ سے یا زہریلے اثرات کی وجہ سے ان کا ضرر یا نقصان ثابت ہو جائے، پھر تو اس چیز کو استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مضر چیز جو صحت کو نقصان دیتی ہو اس کو شریعت نے استعمال کرنے سے منع کیا، لا ضرر ولا ضرار ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نصوص میں ہمارے لیے نشیاء کو حرام قرار دیا۔ باقی اگر ان چیزوں کا ضرر معلوم نہیں ہے اور میڈیکلی ان کو مضر یا نقصان دہ صحت کے لیے نہیں کہا جاتا، اور شریعت نے بھی ان کو ان کے پڑھنے کی وجہ سے چیز کو حرام یا نجس قرار نہیں دیا، تو اس چیز کو استعمال میں حرج نہیں اور وہ جائز ہے۔ جیسے مکھی کے بارے میں حدیث ہے آپ کے سامنے، مسلم نے کہا ان کا وہ جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، ان کا مردار بھی نجس نہیں ہوتا، جیسے شہد کی مکھی، چیونٹی، یہ سنڈی وغیرہ، یہ انسان ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح مکھی اور بچھو، بچھو انہوں نے کہہ دیا، بچھو عام طور پہ زہریلا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مصنف نے ان کے علاقے میں کوئی زہریلا بچھو نہ ہوتا ہو جو نے کہہ دیا، ویسے ہمارے یہاں معروف ہو بچھو جو کاٹتا ہے وہ بہت زہریلا ہوتا ہے، اور بعض اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، یہ بچھو سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو خیر ان میں سے میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا، ضابطہ یہ ہے جو چیز مضر ہو اس کا استعمال اور اس کے پڑھنے سے معقول یا مشروب کا استعمال جائز نہ ہوگا، لیکن اگر ان کا ضرر یا حرمت ثابت نہیں تو ہم ناجائز نہ کہیں گے۔ جیسے مکھی کے بارے میں یہ حدیث ہے، معروف ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمسہ کلہ اور ثم لیطرحہ۔ فرمایا اگر تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے، اسے چاہیے کہ پوری کو ڈبو دے، ثم لیطرحہ، اور ڈبو کر اس کو باہر پھینک دے۔ فإن فی احدى جناحیہ شفاء وفی الآخر داء، اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے، اور دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے۔ شفا یعنی جو علاج یا شفا یا راحت کو کہتے ہیں، ایک پر میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ تو جس میں آتا ہے یتقی بجناح الذی فی الداء، کہ وہ اپنے بیماری والے پر کو ڈبوتی ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ مکھی ایک جانب جھکی ہوتی ہے جب کسی پینے کی چیز میں گرتی ہے، تو اپنے بیماری والے پر کو ڈبوتی ہے اور اپنے شفا والے پر کو اوپر رکھتی ہے۔ تو پوری کو ڈبو لیں تو پھر یعنی توازن ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال نقصان دہ نہیں ہوتا، اور یہ بات طبی طور پر بھی مکھی کے بارے میں ثابت ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطعومات اور مشروبات جیسے انجیر، سیب، سبزی، پنیر اور سرکہ وغیرہ میں جو کیڑے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کے مرنے سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی، ان کیڑوں کو نکال دیا جائے۔ جیسے کھجور میں ہوتے ہیں نا، کھجور میں عام طور پہ ایسے حشرات سے نظر آتے ہیں، یا بعض ڈرائی فروٹس وغیرہ اگر پڑے رہیں، یا بعض فروٹس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، امرود میں کیڑے نظر آتے ہیں، سبزیوں میں کیڑے نکل آتے ہیں، تو کیڑے کو پھینک دیا جائے بس، باقی وہ چیز قابل استعمال ہے۔ اس چیز کو، اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے، عام طور پہ ہم کاٹ دیتے ہیں یا دھو لیں، اگر طبیعت پسند نہیں کرتی تو اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح جو جانور مردار ہو، یعنی جو اپنی طبی موت مر جائے بغیر حلال کیے، حلال جانور جو اپنی طبی موت مر جائے، اس کے جسم کے طاہر اجزاء
طاہر اجزاء میں فقہا نے یہ ضابطہ ذکر کیا کہ جہاں تک خون نہیں پہنچتا، وہ اجزاء جن کے اندر خون سرایت نہیں کرتا، جیسے ہڈیاں اور سینگ، ناخن اور کھر، بال، پر، اون، اور اس کا یہ دودھ لفظ یہاں پر غلط ہے، شاید دانت لکھنا ہو مصنف نے، تو دانت کی جگہ پر دودھ لکھ دیا۔ مرنے کے بعد دودھ تو نکلتا ہی نہیں جانور کا، تو دودھ تو یہاں پر مراد ہی نہیں ہو سکتا۔ دانت ہو سکتے ہیں، جیسے ہاتھی دانت کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں، تو دانت میں بھی، دانت کے اندر ایک ہڈی کی طرح ہوتا ہے دانت، دانت کے اندر خون سرایت نہیں کرتا، باقی دودھ یہاں پر نہیں آ سکتا۔ تو یہ وہ اجزاء جسم کے جن کے اندر خون سرایت نہیں کرتا، جن کے اندر خون نہیں ہوتا، ان کا، ان کو ہم نجس نہیں کہہ سکتے۔ تو مردار کی نشیاء کو مرنے کے بعد اتار کر اگر کوئی چاہے استعمال کے قابل ہو تو استعمال کیا جا سکتا۔ ان سب چیزوں میں اصل طہارت ہے، یعنی ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ مردار کی ہڈیوں مثلا ہاتھی دانت وغیرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے علماء سلف کو دیکھا، یعنی صحابہ و تابعین۔ علماء سلف، سلف کا اطلاق عام طور پہ صحابہ ہوتا ہے، اور صحابہ کے ساتھ تابعین بھی سلف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین وہ ہاتھی دانت کی کنگھیاں استعمال کر لیا کرتے تھے، اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے برتنوں میں تیل وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ امام حماد رحمہ اللہ کہتے ہیں مردار کے پروں میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ پروں کے اندر خون نہیں اترتا۔ یہ ابن سیرین رحمہ اللہ اور ابراہیم رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ ہاتھی دانت کی تجارت میں کوئی حرج نہیں۔ باقی دیگر ابن حجر کا قول بھی اسی مفہوم میں مصنف نے ذکر کیا ہے۔ البتہ اگر حرام جانور، حرام جانور وہ نجس ہی رہتا ہے، اس کو ذبح کرنے سے بھی وہ نجس اور ناپاک ہی رہتا ہے۔ حرام جانور اصلاً چونکہ نجس ہے تو ذبح کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گدھے کو ذبح کر لے تو وہ گدھا ہی رہے گا نا، وہ بکرا تو نہیں بن جائے گا۔ حرام جانور جو اصلاً حرام ہے، وہ اس کو ذبح کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مسلمانوں میں ایسا کرتے ہیں تو انتہا قسم کے خناس اور خبیث لوگ ہیں، جو چار پیسے کی خاطر حرام جانور کو ذبح کر کے مسلمانوں کو کھلائے جا رہے ہیں۔ تو حرام جانور وہ ذبح بھی کر لیں تو اس کا گوشت نجس اور ناپاک اور حرام ہی رہتا ہے، وہ کسی صورت بھی پاک یا حلال نہیں ہوتا۔ جیسے اس کی دلیل سلمہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن خیبر فتح ہوا، اس شام لوگوں نے آگ جلائی، آگ جلائی اور پھر کچھ گوشت پکا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا کہ یہ کیا آگ جلائی اور کیا پکا رہے ہو؟ کائنات ریزڈ ہیں جی، کوئی سوال ہے کائنات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے یہ مسلمان جو حرام جانوروں کا گوشت ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، تب لوگوں کو تو نہیں پتا نا، اگر وہ کھا لیتے ہیں تو انہیں گناہ ہے، یعنی حرام کھانا منع ہے نا، تو حرام کھانے والے کی دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی۔ بیٹا اگر کسی کو علم نہیں تو ہے تو اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب ہوتا ہے جب انسان لیکن جانتے اگر یہ بوجھ، پتا ہو کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ اس طرح کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی کھائے تو پھر تو وہ مجرم ہوئے گا نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس طرح ہوتا جی بالکل، اگر کوئی علم کے باوجود انسان مضر چیز استعمال کرے تو وہ گنہگار ہے۔ جب ایک بعض حلال جانوروں میں بھی ایک وبا پھیل جاتی ہے تو کسی صورت بھی، یہ ہے۔ تو جی انسانیت کا تقاضا ہے، انسان کے ایک صاحب عقل اور صاحب شعور ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ مضر چیز استعمال نہیں کرتا۔ جانتے بوجھتے حرام یا مضر چیز استعمال کرنا یہ جرم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ علم نہ ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ انہیں کو ہوگا جو ایسے جرائم کرتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے گزار۔ جی، ہم کہہ رہے تھے کہ حرام جانوروں کا گوشت وہ نجسی رہتا ہے اور ذبح کرنے سے کچھ حاصل نہیں، جیسے گدھوں کے بارے میں کہا گیا۔ اصل میں مدینہ میں کوئی گدھے زیادہ نہیں تھے، جب مسلمان خیبر میں گئے تھے، خیبر میں یہود نے کافی گدھے پار رکھے تھے، اور یہود کے گدھے مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان کو علم نہیں تھا اس سے پہلے کہ گدھے حرام ہیں، انہوں نے جلدی سے ذبح کیا، ان کا گوشت بنایا، ان کی ہڈیاں چڑھا دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، فرمایا کہ یہ بھائی کیا تم پکا رہے ہو، گوشت چڑھے نظر آ رہے ہو؟ کہا جی بس گدھے کچھ یہود کے ہمارے قبضے میں آئے تھے، ہم نے ان کو ذبح کر کے گوشت چڑھایا ہے، اور ہم ان کا گوشت پکا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہو نا، ہنڈیوں توڑ دو، یہ آپ ہاتھ سب نیچے کر لیں، یہ جو کر رہے ہو یہ ہنڈیا توڑو اور گوشت کو بہا دو۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اگر اجازت دیں تو ہم ہنڈیاں رکھ لیتے ہیں لیکن گوشت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے ایسے ہی کر لو۔ تو اگرچہ انہیں ذبح کیے تھے لیکن چونکہ جانور حرام ہے، تو حرام جانور کو ذبح کرنے سے وہ کوئی حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام ہی رہتا ہے۔ تو اس موقع پر پھر آپ نے گدھے کو حرام کہہ دیا، گدھے کو حرام قرار دیا۔ اب اس سے پہلے چونکہ عام یہ جانور مدینہ میں زیادہ دستیاب نہیں تھا کچھ سواری کے لیے، لیکن ایسے جانور کے کھانے کا کبھی کسی کو خیال نہیں آیا تھا، اور کبھی اس جانور کو کھایا نہیں گیا تھا اس سے پہلے۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت چڑھایا، ان کو کھانے کی کوشش کی، تو پھر نبی اسلام نے ان کو حرام قرار دے دیا۔ یہ دیکھیے حدیث سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن خیبر فتح ہوا، اس شام لوگوں نے بہت جگہوں پر آگ جلائی اور وہ کوئی گوشت پکا رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دریافت فرمایا ما هذه النیران، بھئی یہ آگ کیسی ہے؟ نار کی جمع ہے نیران۔ فرمایا یہ آگ کیسی ہے؟ علی ای شیء توقدون، یہ کس چیز پر تم نے آگ جلا رکھی ہے، کیا پکا رہے ہو؟ کہنے لگی علی لحم، گوشت پکا رہے ہیں۔ فرمایا علی ای لحم، کیسا گوشت؟ کہنے لگا علی لحم حمر الانسیہ، گھریلو گدھوں کے گوشت کو پکا رہے ہیں۔ گھریلو گدھے اس لیے کہتے ہیں ان کو، انسیہ کہتے ہیں مانوس، جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ کہ جو جنگلی گدھا ہے نا وہ حلال ہوتا ہے، وہ شکار کا جانور ہے، وہ زیبرے کو جنگلی گدھا کہتے ہیں، الحمار الوحشی عربی میں کہتے ہیں۔ ہم تو زیبرا کہتے ہیں، ہم تو اس کو گدھا نہیں کہتے، لیکن عربی میں اس کو کہتے ہیں حمار وحشی۔ اور جو گھریلو اس کو حمار اہلی کہتے ہیں یا حمار انسی کہتے ہیں، جو عام طور پہ گھر میں پالا جاتا ہے۔ تو عربی میں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ حمار وحشی بھی ہے تو اس کے مقابلے میں حمار انسی یا حمار اہلی۔ تو لوگوں نے کہا جی یہ جو ہمارے گھروں میں پالے جاتے ہیں گدھے، ان کا گوشت ہم پکا رہے ہیں۔ اور نبی آپ نے فرمایا احریقوہا وکسروہا، فرمایا گوشت کو انڈیل دو، گوشت کو ضائع کرو اور ہنڈیوں کو توڑ دو۔ تو آپ نے سختی فرمائی، حالانکہ ہنڈیا وہ دھو کر، اگر کوئی اس میں نجس چیز گری ہے یا نجس چیز اس میں پڑ گئی ہے تو دھو کر استعمال کے قابل ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے سختی فرمائی کہ مجھ سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ کیا کیا۔ تو ایک آدمی کہنے لگا رسول اگر آپ اجازت دیں ابا نحریقها ونغسلها، تو گوشت کو ڈیل لیتے لیکن ہنڈیا کو دھو کر بعد میں رکھ لیتے تاکہ استعمال کے لیے برتن میسر ہے۔ اور میں اوزا کا ٹھیک ایسے کر لو۔ تو یہ پر واضح ہے کہ آپ نے گدھوں کے گوشت کو حلال کرنے کے بعد ہی حرام ہی قرار دیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ فرمایا اغسلوا، فرمایا کہ برتن کو دھو لو۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ خیبر کے دن فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا اس دن ہم نے گدھوں کا گوشت حاصل کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی نے اعلان کیا، اس اعلان کرنے والے نے اعلان کیا آپ کی طرف سے، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں، فإنہ رجس، کیونکہ یہ نجس ہے، کہ ان کا گوشت مت استعمال کرو۔ تو ان دونوں حدیث سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو حرام جانور ہیں ذبح کرنے کے بعد بھی ان کا گوشت نجس، ناپاک اور حرام ہی رہتا ہے، اور ان کے استعمال کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حرام جانوروں کا گوشت پلید اور نجس ہوتا ہے، چاہے انہیں ذبح ہی کر لیا جائے، کیونکہ پہلے حکم دیا کہ برتنوں کو توڑ ڈالو، مگر پھر کہا گیا کہ چلو دھو لو اور استعمال کر لو لیکن گوشت بہا دو، پھر فرمایا یہ نجس ہے۔ بہرحال یہ دونوں حدیثیں پالتو گدھوں کے بارے میں نص ہیں، اور بقیہ جانور، بقیہ حرام جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کو اسی پر قیاس کیا جائے گا۔ ان میں ایک ہی علت ہے سب کی مشترکہ کہ ان کا گوشت کا نہ کھایا جانا، غیر معقول اللحم ہونا، وہ ان کے گوشت کے نجس اور حرام ہونے کی دلیل ہے۔ اور غیر معقول اللحم ہر حالت میں وہ غیر معقول اللحم ہی رہتے ہیں، ان کا گوشت حرام اور نجس ہی رہتا ہے خواہ ان کو ذبح کر لیا جائے۔ جی تو یہ تھی نجاسات کی بحث، نجاسات کی بحث کہ کون سی اشیاء نجس ہیں اور کن کے بارے میں شریعت کے نے نجس ہونے کا ضابطہ بیان کیا ہے۔ اگلا ہمارا عنوان ہے نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ۔ یہاں پر فقہا نے اس انداز میں بحث کی ہے کہ نجاست کو کیا صرف پانی ہی سے پاک کیا جا سکتا ہے یا نجاست کے پاک کرنے کے دیگر طریقے بھی ہیں۔ دو طرح کی رائے ہے، پہلے میں خلاصتاً ذکر کر دوں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نجاست کو صرف پانی ہی سے پاک کرنا چاہیے، جب پانی موجود ہو تو پانی کے متبادل کوئی چیز استعمال نہ کی جائے۔ ایک موقف یہ ہے کہ کوئی بھی نجاست لگی ہو کپڑے پر یا جوتے پر یا جسم پر،
پانی ہی مطہر ہے اور نجاست کو پانی ہی زائل کرتا ہے۔ یہ قول کچھ غلطی پر مبنی ہے، کیونکہ شریعت نے بہت سے اشیاء کو پانی کے علاوہ دیگر انداز میں بھی ہمیں پاک کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شریعت نے جس انداز میں ہمیں نجاسات کو پاک کرنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ تمام انداز صحیح ہیں، اور ان میں پانی بھی ہے، اور مٹی پر رگڑنا بھی ہے، اور اسی طرح کپڑے کو بعض چیزوں سے کھرچنا بھی ہے، اور گھاس پھوس سے رگڑ کر صاف کرنا بھی ہے۔ آگے سب انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ تو نجاست کو پاک کرنے کے لیے صرف پانی ہی لازم نہیں ہے، بلکہ پانی کے علاوہ جو چیز بھی کارگر ہو نجاست کو زائل کرنے میں اور شریعت میں اس کی اجازت موجود ہو، اس کے لیے نجاست کو زائل کرنے کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ نجاسات کو پاک کرنے میں پانی اصل ہے، پانی سب سے بنیادی ہے۔ جب پانی ہو تو پانی استعمال کر لیا جائے، البتہ اگر پانی نہ ہو تو پھر دیگر طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور جہاں پر شریعت نے پانی کی موجودگی میں دیگر چیزوں کی اجازت دی ہے تو ان کے استعمال میں حرج نہیں انشاءاللہ۔ البتہ پانی جس انداز میں نجاست کو صاف کرتا ہے اس انداز میں کوئی اور چیز نجاست کو پاک نہیں کرتی۔ اس کی مثال جیسے استنجا ہے نا، پانی سے اگر انسان بول و براز کے بعد فضلات سے پاک ہونے کے بعد اپنے جسم کو دھوتا ہے تو پانی پوری طرح طہارت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل قباء کی تعریف کی جو استنجا میں ہمیشہ پانی استعمال کرتے تھے، کہ جب باہر بھی نکلتے تو پانی لے جاتے تھے، حالانکہ مٹی کے ڈھیلوں سے یا پتھروں سے استنجا کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کے استعمال کو بہتر قرار دیا۔ تو پانی بلا شبہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی رخصت پر عمل کرنا چاہے تو رخصت تو موجود ہے، نجاست عین ہو یا اس کا اثر۔ نجاست عین میں نے جو نجاست نظر آتی ہے جسم پر لگی ہوئی، عین ہوتی ہے جو نجاست دکھائی دیتی ہے، اور اثر کیا ہے کہ نجاست نظر نہیں آتی لیکن اس کے اثرات کپڑے میں ہیں، بدبو وغیرہ، اسے صرف پانی ہی سے زائل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ دیگر مائعات۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے کہ پانی ہی نجاست کو زائل کرنے کا فائدہ دیتا ہے، پانی کے علاوہ جو دیگر مائع چیزیں ہیں، مائع چیزوں میں جیسے سرکہ آتا ہے یا عرق گلاب وغیرہ یا کوئی مشروب وغیرہ، اب یہ اشیاء چونکہ کھانے پینے کے لیے مفید ہیں اور نفیس ہیں تو پانی کی موجودگی میں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس پانی ہے تو پھر عرق گلاب سے کپڑے کو دھونے کا کیا مطلب ہے؟ عرق گلاب بہت مہنگا ہے، اگر اتنا ہی پیسہ ہے تو اس کو غریبوں پر استعمال کریں آپ۔ اس طرح سرکہ اگر ہے تو سرکہ بھی خاصا مہنگا ہوتا ہے، سرکہ یا عرق گلاب یا کوئی اور مشروب جو مہنگا ہوتا ہے، تو ان اشیاء کو جو کھانے پینے میں مفید ہیں یا جن کا استعمال خاصا مہنگا ہے، پانی کی موجودگی میں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر پانی نہ ہو، مائع مطلق نہ ہو، انسان ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے پاس سرکے کی بوتل ہے مثال کے طور پر، یا اس کے پاس عرق گلاب ہی ہے، تو تھوڑے کو بہا کر اپنے کپڑے کو یا اپنے جسم وغیرہ کو اس سے پاک کر لے، اس کی گنجائش انشاءاللہ دی جا سکتی ہے۔ البتہ جب پانی ہو تو پانی کی موجودگی میں ایسی کھانے پینے کی یا مہنگی اشیاء کو استعمال کرنا اسراف بھی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء کی بے حرمتی بھی ہے، کیونکہ تطہیر پاک کرنے کے لیے اصل چیز پانی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شے شارع کی اجازت کے بغیر پانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ چمڑے کو پاک صاف کرنے کے لیے اسے رنگا جاتا ہے، یا جوتے کا تلوا اگر پاک کرنا ہو تو اسے مٹی وغیرہ سے رگڑا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شریعت میں بعض نجاسات کو، نجس چیزوں کو جس انداز میں پاک کرنے میں شریعت نے رخصت دی ہے، ان کی کچھ دلائل کے ساتھ وضاحت موجود ہے۔ اصول ہم نے ذکر کر دیا کہ کوئی بھی نجس چیز پانی کے ساتھ وہ صاف ہو جاتی ہے، پانی کافی ہے، اور پانی کے علاوہ جو ہم استعمال کرتے ہیں صابن یا صرف یا دیگر منظفات، یہ بدبو زائل کرنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، تو ان اشیاء کو استعمال کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن لازم نہیں ہے، کیونکہ قدیم زمانے میں عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں اور وہ پانی ہی استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں دم حیض کو بھی اور مادہ منویہ کو اور دیگر اشیاء کو وہ پانی ہی سے اور پیشاب وغیرہ کو پانی سے ہی صاف کرتے، تو پانی کفایت کرتا ہے انشاءاللہ۔ باقی یہ چیز استعمال کر لی جائیں جو بھی منظفات ہیں یا بہتر طہارت دیتی ہیں یا بدبو کو بھی زائل کر دیتی ہیں، تو ان کا استعمال بہتر یا مستحب ہو سکتا ہے، لازم نہیں۔ اب بعض نجاسات کو پاک کرنے میں شریعت نے کچھ ہمیں رخصت دی ہے یا نرمی برتی ہے، ان میں سے ایک ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب اگر کپڑے پر پڑ جائے، اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں شریعت نے بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کیا ہے۔
اگر بچہ دودھ پینے کی عمر 2 سال تک ہے، اگرچہ اس دوران کئی بچے وہ کھانا کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن 2 سال کے دوران یہ حکم شریعت کا اور یہ رخصت موجود ہے۔ 2 سال دودھ پلائی کی عمر کے دوران اگر بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو کپڑے پر پانی بہانا یا اس پر پانی کا چھڑک دینا، چھینٹے مار دینا کافی ہے۔ یہ حدیث آپ ابھی پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر بچی پیشاب کر دے تو اس کو دھویا جائے گا۔ یہ فرق کیا واللہ عالم، لیکن شریعت میں یہ فرق موجود ہے۔ دیکھیے حدیث، جناب ابو سمح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ شروع میں ابو سما کی انہوں نے تھوڑی سی، یہ آپ کے خادم تھے، تھوڑی سی ان کا تعارف پیش کیا ہے کہ وہ آپ کے خادم تھے اور آپ کے لیے غسل کا پانی رکھتے تھے، اور وہ آپ کے لیے غسل کا اہتمام کرتے، اور جب آپ نے غسل کرنا ہوتا آپ فرماتے ہیں کہ پردے سے، کپڑے سے مجھے پردہ کر دو اور منہ دوسری طرف پھیر لو، تو یوں آپ غسل کر لیتے۔ کہتے ایک بار ایسا ہوا کہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو آپ کی خدمت میں لایا گیا، تو ان میں سے حسن نے یا حسین رضی اللہ عنہ میں سے میں کسی ایک نے آپ کے سینے پر پیشاب کر دیا، یعنی بچہ جیسے کھیل رہا ہو تو آپ پر پیشاب کر دیا، تو میں اسے دھونے لگا پانی لا کر، فرمایا کہ یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، فرمایا ابو سما بچی کا پیشاب ہو تو اس کو دھویا جاتا ہے، باقی بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنا کافی ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ جو شریعت نے فرق کیا ہے یہ ہم اسی حد تک اس کو سمجھیں گے، باقی اس کی علت کیا ہے، بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق کیا ہے، یہ کیونکہ اس کی ہمیں واضح طور پر علت پیش نہیں کی گئی، اس لیے ہم کوئی توجیہ یا کوئی علت بیان بھی نہیں کر سکتے، واللہ اعلم۔ اسی طرح اگر زمین پر کوئی نجاست پڑ جائے تو زمین کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زمین وہ جو اپنی فطری شکل میں ہو، مٹی والی زمین، اپنی فطری شکل میں زمین، تو جو مٹی والی زمین ہوتی ہے جس کی تہہ پر مٹی ہو، مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ مٹی پر کوئی نجاست ٹھہرتی نہیں زیادہ دیر تک، وہ مٹی میں جذب ہو جاتی ہے اور بہت جلد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ پانی نہ بھی بہائیں تو بہت جلد مٹی کے اندر اتر جاتی ہے، اور ہوا کے ساتھ اور دھوپ وغیرہ کے ساتھ اور کچھ وقت گزرنے کے ساتھ بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے اور زمین بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی کی یا زمین کی صورت میں یہ ایک آسانی ہمارے لیے رکھی کہ اگر یہاں پر مٹی السلام پر علیکم یا سر۔ زمین پر، جی سر سوری فار ڈسٹربینس، یہ کیمرہ کچھ اسٹوڈنٹس کے آن ہے، کائنڈلی آپ نا ان کو آف کر دیجئے۔ اسٹوڈنٹس کو شاید جی آئیڈیا نہیں ہے تو یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جی کچھ جی اپنے اسٹوڈنٹس کے کیمراز کیمرہ آف کر دیا کریں، اور کچھ کے اسپیکر آن ہوتے ہیں، میں نے کئی کے اسپیکر یہ میوٹ حال میں جا کر بند کیے ہیں، تو جیسے جی آپ سر بیٹا، اسی طرح کیمرہ بھی جی آف کر دیجئے سب کا۔ جی کیمرہ بھی آف کرتے ہیں سارے۔ تو جب آپ کلاس جوائن کریں تو دیکھا کریں کہ آپ کا کیمرہ اور مائک آن ہے، تو اس کو سب سے پہلے آف کریں، پھر آپ کلاس جوائن کریں، پہلے یہ عمل کریں پھر کلاس جوائن کریں۔ سعدیہ سعدیہ ایوب آپ کا آن ہے کیمرہ، کائنڈلی بند یہ کریں اس کو۔ سعدیہ ایوب انہوں کو توجہ نہیں ہے، پتہ نہیں بیٹا کیمرہ یہاں سے آف ہو جاتا ہے، میں چیک کروں۔ عارفہ صدیق کا آپ بھی بند کر دیں، سمیہ فرحان آپ بھی بند کر دیں اپنا کیمرہ۔ ہاں جی، سعدیہ ایوب تو نماز پڑھنے لگ گئے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، ہو گیا، سعدیہ ایوب کا ہو گیا۔ بیٹا جب بھی آپ کلاس جوائن کریں تو پہلے چیک کریں اپنے کیمرے اور اپنے آڈیوز وغیرہ کو، تو مائک اور کیمرہ پہلے آف کیا کریں۔ سر بارک ابھی اللہ بھی دو فیک۔ سر اسٹوڈنٹس کا نا کیمرہ آن آ رہا ہے، تو کائنڈلی آپ کیمرے پہ جا کے بند کر دیجئے، انہی کے ہی نا پارٹیسپینٹس میں جا کے۔ میرے ہاں تو ساتھ بھائی، میرے ہاں تو کیمرہ کسی کا اب آن نہیں، میں نے سب چیک کر لیے، کس کا آن ہے؟ ہاں یہ ایک ہے، سعدیہ جی آپ ایوب کا بھی عرف ہوسٹ سعدیہ بنا ایوب، دیجئے مجھے، میں کر دیتا ہوں۔ ہاں سعدیہ ایوب کا ہے۔ نماز پڑھ رہی ہیں سعدیہ ایوب، وہ صاف نظر آ رہا ہے۔ ہاں وہ اور عارفہ صدیقہ یہ کا جب بھی آن ہے، تو آپ کائنڈلی میٹنگ ہوسٹ جب بنا سٹارٹ دیجئے، ہوئی کسی تھی کو وہ کر دیتے۔ جی جی میٹنگ جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی نا، تو جی میٹنگ کی سیٹنگ میں کیمرہ آن کی آپشن تھی، اس وجہ سے میں نے بھی کھولا، جب بھی یہ میٹنگ زوم سٹارٹ کی سب کے کیمرہ پہلے آن ہوتے تھے، تو ہر کسی کو خیال نہیں رہتا، وہ سیٹنگ کے اندر نا پہلے سے آف کی آپشن دینی پڑتی ہے، لیکن آج آن کی آپشن تھی تو فوراً ہی ہم نے آف کی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا چلا ہوگا۔ چلے ٹھیک ہے، وہ آپشن ہم دے دیتے ہیں انشاءاللہ، بند کر دیتے ہیں بعد میں۔ یہ سعدیہ ایوب کا یہاں سے یہ اسٹاپ ویڈیو سے بند ہوگا، اسٹاپ ویڈیو یہ بند ہو گیا اس کا۔
اور کس کا ہے؟ عارفہ صدیقہ کا بھی. عارفہ. یہ ہے عارفہ. یہ اس کا بھی بند کر دیتے ہیں. یہ آپشن میں نا بعد میں ہم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. میں نے نہیں کیا. عام طور پہ اسٹوڈنٹ خود ہی اپنے بند کر لیتے ہیں. جی ہو گیا یہ. تو بہنیں آتی ہیں پڑھنے کے جزاک لیے اللہ. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں پہلے سے آپ. آج کلاس میں اسٹوڈنٹ بہت لیٹ تک آ رہے ہیں. 7 تو شاید نکل گئے ہیں. تو بیٹا کلاس نا ٹائم پر جوائن کریں آپ لوگ. کوئی ابھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ کلاس کافی بڑی ہو گئی. لیکن کل سے کلاس آپ ٹائم پر اٹینڈ کریں. دیکھیے کئی اسٹوڈنٹ اب آ رہے ہیں تو وہ کیا فائدہ اٹھائیں گے. جی عائشہ رفیق. کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کوئی سوال ہے؟ چلیں ہم اپنے لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پہ جی ہم کہہ رہے تھے کہ نجاسات کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو ہم نے دوسری بات یہ تھی کہ اگر زمین پر کوئی نجاست گری ہو تو میں نے کہا زمین دو طرح کی. ایک تو زمین جو اپنی فطری حالت میں ہو نیچرل جیسے مٹی. اور مٹی میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ مٹی وہ خود ہی اشیاء کو نجاسات کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور ان کی بدبو کو اور ان کی نجاست کو ختم کر دیتی ہے. یہ اللہ کی ہم پر رحمت ہے کہ زمین کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے. وگرنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر جتنی نجاسات ہیں. اب کروڑوں کی صورتوں میں لوگ اربوں کروڑوں لوگ ہیں. کتنے مردے مرتے ہیں زمینوں کے اندر ہم دفناتے ہیں اور کتنے جانور مرتے ہیں اور کتنے فضلات ہوتے ہیں. تو زمین پر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے مٹی میں اور زمین میں یہ خاصیت رکھی ہے. تو جو زمین اپنی نیچرل صورت میں ہو اس پر اگر کوئی نجاست گرتی ہے تو کچھ عرصے وقت کے بعد جیسے بچہ پیشاب کرتے ہیں نا گھر میں چلتے پھرتے کچی زمین ہے بچے چلتے پھرتے پیشاب کر دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا گھر والوں کو. یا گھروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں. دیہاتوں میں عام طور پہ ایسے ہوتا ہے. شہروں میں تو بچے کے بھی پیشاب نہیں باہر آنے دیتے لوگ. بچوں کو بھی کیا ڈائپر لگا کے رکھتے ہیں. لیکن دیہاتوں میں ابھی تک یہ ماحول چلتا ہے کہ بچے چلتے پھرتے ہیں ننگ دڑانگ ایسے وہ پیشاب کرتے پھرتے ہیں. اور گھروں میں جانور بھی رکھے ہوتے ہیں گدھے وغیرہ اس طرح کے حرام جانور وہ بھی ایسے پیشاب کرتے پھرتے ہیں. حلال جانوروں کا جو بولو بڑا تو ویسے نجس نہیں ہوتا. تو ایسے میں زمین اگر خود خشک ہو کر صاف ہو جاتی ہے تو وہ قابل استعمال ہے. یعنی وہاں پر آپ رہ سکتے ہیں وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جیسے آگے حدیث آئے گی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسجد نبی ہمارے دور میں بند نہیں کی جاتی تھی. اس کا دروازہ نہیں تھا اور نہ ہی دروازہ بند کیا جاتا تھا. تو وہاں پھر جو دن کے وقت کئی حرام جانور کتے وغیرہ آ جاتے چلتے پھرتے رہتے اور حرام جانور اس سے کیا پتہ کسی وقت کہیں بھی پیشاب کر دے. تو وہ ایسے نجس جانور وہ پیشاب وغیرہ بھی کر دیتے تھے. تو ہم کہتے ہیں بعد میں دھویا نہیں کرتے کیونکہ اس کے اثرات نظر نہیں آتے تھے. اس کے اثرات جب نظر نہ آئے تو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اگر زمین اپنی نیچرل کیفیت میں ہو تو اگر کسی جگہ پر کوئی پیشاب کر دے نجاست ہو تو بہتر ہے کہ اس کو اس پر پانی بہا دیا جائے. اگر مائع شکل میں پیشاب وغیرہ ہے یا نجس چیز ہے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے. البتہ اگر نہ بھی ایسا کیا جائے تو کچھ وقت کے بعد زمین خود ہی پاک ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زمین نیچرل نہیں جو ہم اوپر پلستر یا فرش یا ٹائل یا پتھر لگا دیتے ہیں تو یہ چونکہ ہمارا عمل ہے. تو ایسی جگہ پر اگر کوئی بچہ یا بڑا اس کا نجاست یا پیشاب وغیرہ ہو یا کسی حرام جانور کا تو اس کو دھونا پڑے گا. ظاہر ہے پوری طرح دھو کر اس کو وائپر سے نکالنا پڑے گا پوری طرح صاف کرنا پڑے گا. اور وہاں اگر ٹھہر جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نجاست کی تہ پیشاب کی تہ اوپر آپ کو جمی نظر آئے گی اور اس کی بدبو بھی وہاں پر رہے گی. تو جو ہم اوپر پلستر یا پتھر لگاتے ہیں اس کے اندر وہ خاصیت نہیں جو زمین کے اندر خاصیت. تو زمین کو پاک کرنے میں اوپر ایک ڈول پانی کا بہا دیا جائے جیسے عرابی کے پیشاب پر نبی السلام نے بہایا تھا. یہ حدیث پہلے آپ لوگوں نے پڑھی تھی. یہ زمین پر نجاست پڑ جائے اسے پاک کرنے کی دو صورتیں. یہ زمین میں نے کہا وہ زمین جو ایک نیچرل اور فطری صورت میں ہوتی ہے یہ اس کی بحث کر رہے ہیں. ایک یہ کہ اس پر پانی بہا دیا جائے یہ کفایت کرتا ہے. جیسے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دیہاتی مسجد کی ایک جانب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. لوگوں نے اسے ڈانٹا تو نبی علیہ السلام نے انہیں ڈانٹنے سے ممانعت فرمائی. وہ عرابی کا واقعہ معروف ہے. وہ مسجد میں کوئی آیا بیچارہ نیا نیا کوئی دور دراز کے دیہات سے اور اس وقت لوگوں کو اتنی تہذیب سے آشنائی نہیں تھی. وہ آیا اس نے آ کر مسجد کے ایک جانب میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ صحابہ نے اس کو ڈانٹا فرمایا کہ بھئی اگر ڈانٹو گے اس کو منع کرو گے روکو گے اٹھے گا اپنے کپڑے بھی نجس کرے گا اور ایک سے زائد جگہوں کو
نجس کرے گا تو اسے چھوڑ دو. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ فرمایا کہ اب اس کے پیشاب پر یہاں پر پانی کا ایک ڈول بہا دو, وہ کافی ہے. یعنی یہ نہیں کیا گیا کہ زمین کو وہاں سے اکھیڑ کر مٹی کو باہر نکالا جائے, آپ نے ایسے نہیں کیا, بلکہ پانی بہا دیا, وہ پانی کے ساتھ زمین میں وہ پیشاب وغیرہ جذب ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جگہ دھوپ یا ہوا سے خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر جاتا رہے. یعنی وہ اوپن جگہ ہے, جیسے اوپن جگہ ہے اور وہاں پر دھوپ آتی ہے, ہوا آتی ہے, اور آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں کسی نے پیشاب کیا ہے کہ نہیں. اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ نبی اسلام کے زمانے میں جب کہ میں غیر شادی شدہ مسجد میں سو جایا کرتا تھا تو کتا مسجد میں آتے جاتے رہتے, پیشاب کر دیا کرتے تھے اور صحابہ اس پر پانی نہیں بہاتے تھے. تو یعنی وہ دیکھتے نہیں تھے کہ کہاں پیشاب کیا کہاں نہیں کیا, اگر تو اثرات نظر آئیں پھر تو پانی بہا دیں اور پاک کر لیں. لیکن جب مسجد ہر ٹائم کھلی ہے تو جانور آتے جاتے ہیں تو کس کس سے بچائیں اور کیا کیا اہتمام کریں. اس سے سمجھ آیا کہ زمین کو اس انداز میں پاک کیا جا سکتا ہے, اور پاک کرنے کا یہ طریقہ حدیث میں موجود ہے. آگے علماء کے اقوال کی صورت میں مصنف نے اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کی ہے. اسی طرح اگر دم حیض کپڑے کو لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو اچھی طرح مل کر دھویا جائے. یہ نجس ہے دم حیض, اس پر پہلے بھی آپ نے کچھ پڑھا تھا. جیسے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول سے سوال کیا کہ اگر کسی کے کپڑے کو دم حیض لگ جائے تو کیسے پاک کرے. فرمایا تخت تو اس کو کھرچے, ثم تخرج بالماء, پھر پانی ڈال کے ملے, ثم تنظ, اور پانی سے دھو ڈالے, ثم تصلی, پھر اس پہ نماز پڑھے. تو آپ نے اس کو اچھی طرح مل کر دھونے کا حکم دیا. اور آج ہمارے ہاں یعنی دھونے میں دیگر اشیاء, صابن وغیرہ یہ چیزیں موجود ہیں, ان کا استعمال کر لیجیے, بہتر ہے. اور اگر دھونے کے بعد یا کھرچنے کے بعد اگر داغ نظر آتا ہے, داغ سا نظر آتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. جیسے حضرت ہریرہ کی حدیث میں خولہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا ہے اے اللہ کے رسول, اگر خون کا داغ یا اثر نہ جائے تو آپ نے فرمایا یکفیک الماء ولا یضر کی اثر, فرمایا پانی سے دھونا کافی ہے اور نشانات اور داغ کا کوئی نقصان نہیں. اسی طرح جو نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ ہے, زمین پر گھسٹتے دامن کی پاکیزگی. جو عورت نماز کے لیے جائے یا باہر نکلے اور وہ لمبا کپڑا چھوڑے, عورت کو چاہیے کہ لمبا کپڑا چھوڑے تاکہ اس کا پورا بدن اور اس کے پاؤں تک چھپے ہوئے. شریعت نے حجاب کی اتنی سختی کی ہے, اور ازواج مطہرات یہی حجاب کا ایسا ہی مظاہرہ کیا کرتی تھی. تو عورت جب لمبا کپڑا چھوڑے, جیسے عبایا لمبی ہے اور زمین پر گھسٹ رہی ہے, تو نجاست پر لگ سکتی ہے, لیکن بعد والی مٹی پر رگڑ کھانے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ اس موضوع کا انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے مزید. ابھی میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بارک اللہ فیکم, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.